بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابو بکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کل میں خوبصورت آواز کے حوالے سے آپ حضرات کے ساتھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تو میں اس سے پہلے آپ کو چند ایک مثالیں دوں گا، اس کے ذریعے سے آپ بخوبی میری گفتگو کا جو خلاصہ ہے اگر آپ بھی اپنی آواز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو میری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگی۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے باقی نظام بھی چلانے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے دکان بھی بنائی ہوئی ہے، ہم ایک ہی وقت میں دیندار بھی بنتے ہیں اور دنیا دار بھی بنتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا نظام چلانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے نظام کے اندر مختلف اوقات کے اندر مختلف لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ ایک بندے کی آواز اگر بہت زیادہ خوبصورت ہے نا تو وہ دنیا میں اور کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اگر دنیا میں دائیں بائیں کسی اور کام میں ہاتھ ڈالے گا نا، آواز نہیں رہ سکتی۔ اگر آواز کو رکھنا ہے تو پھر آواز ہی رہے گی، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، دنیا کے اندر جو آواز کے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے سمجھو کہ ایک بہت بڑے نامور قسم کے لوگ گزرے ہیں نا، ان سب کی حالات زندگی کا آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں۔ اگر وہ آواز کے شہنشاہ تھے تو انہوں نے آواز کو نا اس طرح سنبھالا ہے جس طرح آپ ڈبہ پیک کسی چیز کو نکال کے دوبارہ چند دن اس کی حفاظت نہیں کرتے، ایسے انہوں نے آواز کی حفاظت کی ہے۔ ہم دکان بھی چلاتے ہیں اور کام کس جگہ پہ کرتے ہیں؟ آٹے والی چکی میں۔ کام کس جگہ پہ کرتے ہیں؟ ریت اور مٹی کے ساتھ۔ یاد رکھیے، گھر کے اندر جب جھاڑو بھی چل رہا ہو نا، اس وقت جو ذرات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مٹی کے، وہ گلے کا جا کے ایسا حصہ بنتا ہے کہ آپریشن سے بھی گلا صاف نہیں بنے کا ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو آواز کے جو بڑے بڑے نامور، شیخ عبد الباسط بہت بڑے قاری تھے، ہر ایک معروف نام ہے، کون نہیں جانتا۔ انہوں نے حالات زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، صرف قاری تھے اور دنیا کے اندر ایسے قاری تھے، ان کے جانے کے بعد آج اتنا عرصہ ہو گیا، اتنا نامور قسم کا قرآن ان سے اچھا تو پڑھا، لیکن اتنا دنیا میں نام کسی نے نہیں کمایا۔ پوری دنیا کے اندر ہر شہر، ہر علاقے، ہر مرد و عورت، بچے تک اس بندے کی آواز پہنچی ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے ان کا حالات زندگی کا مطالعہ کیا، صرف قرآن پہ محنت کیا اور اپنی آواز کو عالم میں چمکایا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ دنیا کے جتنے بڑے بڑے آوازوں کے میدان کے شہنشاہ ہیں ان کو جا کے دیکھیں، وہ پھر پراپرٹی میں نہیں گھستے، وہ پھر سرکاری اور پرائیویٹ نوکریوں میں نہیں گھستے، وہ پھر جگہ جگہ پہ ہاتھ پاؤں نہیں مارتے، ایک ہی کام کرتے ہیں، اپنے گلے کو سنبھالتے ہیں اور گلے کو ذریعہ معاش بناتے ہیں، سیدھے سیدھے بس، ٹھیک ہے؟ جہاں تک آواز جا رہی ہے، خوبصورت آواز کے ذریعے سے لوگوں تک خوبصورت پیغام پہنچاؤ۔ رزق جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ گلے کے ذریعے سے آئے گا، بات ختم، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے اگر آواز خوبصورت کرنی ہے نا تو آپ اس گلے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، اس گلے کے لیے اب تک کیا کیا آپ نے، ٹھیک ہے؟ اب تک اگر کچھ نہیں کیا تو میں دو باتیں آپ کو بتاتا ہوں، ایک یہ، دوسری یہ، بس یہ اگر دو باتوں کو آپ پکڑ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں، میرے خیال میں دنیا میں آپ کو کسی تیسرے استاد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کا کیا ہے مطلب ہے؟ جو بننا چاہتا ہے وہ یہاں سے سننا ہے اور یہاں سے اس کو پڑھنے کا آغاز شروع کر دینا ہے، بہت جلد آپ بن جائیں گے۔ لیکن اگر صرف باتوں کے چسکے لگانے ہیں، صرف آوازوں کے چسکے لگانے ہیں، 2-4 دن کی محنت دکھانی ہے، 2-4 دن کا جذبہ دکھانا ہے، تو ایسے ہمارے جیسے دنیا میں کئی آئے ہیں اور چل بسے ہیں۔ اس لیے آواز کو خوبصورت بنانے کے لیے گلا کن چیزوں کے ساتھ صاف ہوتا ہے وہ میں اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ اپنے گلے کو بہترین طریقے کے ساتھ صاف کریں، گلا صاف نہ ہو، آواز میں جان نہ ہو، آواز کی ریاضت نہ ہو، سننے کی عادت نہ ہو، پڑھنے کی عادت نہ ہو، ایکسرسائز کرنے کی عادت نہ ہو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ آواز کا چولی دامن کا تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مس ہونا تو آواز بندے کی کسی کام کی نہیں بن سکتی۔ تو آپ ان چیزوں کی پابندی کیجئے، گلے کی حفاظت کیجئے، تلاوتوں کو سنیں، اگر نعت خوان ہیں تو نعتوں کو سنیں اور
ریاضت کرنا شروع کیجئے، انشاءاللہ دیکھیں گے کسی بھی کام میں جب بندہ آغاز کرتا ہے نا تو کام بندے کو اختتام تک خود ہی پہنچا دیتا ہے۔ تو آواز کو خوبصورت بنانے کے لیے ان کی پریکٹس شروع کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں باقی اگلی ویڈیو میں۔ اپنے میزبان قاری ابوبکر حیات کو اگلی ویڈیو تک کے لیے یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔